نحمد الله ونصلي ونسلم على المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جیسا کہ معلوم ہے کہ حسب عادت اور حسب سابق ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا خطاب بھی درود و سلام کے معانی اور مطالب پر ہے. میں نے پچھلے جمعے کو آپ کو بتایا تھا کہ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی اور مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور جب صلاۃ کی نسبت ملائک کی طرف ہو تو اس کا مطلب اور معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور صلاۃ کی نسبت جب اہل ایمان کی طرف ہو، صاحبان ایمان کی طرف ہو تو اس کا معنی اور اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. آج ہم آپ جمعۃ المبارک کے خطاب میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صلاۃ کی اور درود کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل درود و سلام کی الفاظ اور کلمات کی شکل ہے. نماز کا درود ابراہیمی ہو یا پھر کوئی اور درود ہو تو یہ صلاۃ اور درود کے الفاظ اور کلمات کی ایک شکل ہے، اور ایک صلاۃ کی اور درود کی شکل عملی ہے، پریکٹس میں، ایکشن میں. اور اس مقام پر اللہ پاک نے اہل ایمان کو جو یہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ،
اے مومنوں، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجو اور درود بھیجو۔ اس مقام پر لفظ صلات اور درود دونوں کو شامل ہے۔ اس میں وہ صلات اور درود بھی ہے جو الفاظ اور کلمات کی شکل میں ہوتا ہے، اور الفاظ اور کلمات کی شکل اور صورت میں اسے پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اور یہاں پر لفظ صلات اس صلات کو بھی شامل ہے جو حضور علیہ السلام کی اطاعت، حضور علیہ السلام کی اتباع، حضور علیہ السلام کی پیروی کرنا اور حضور کے حکم کو ماننا۔ یہ بھی میں نے بتایا کہ صلات کی اور درود کی ایک عملی شکل ہے، اس کو بھی شامل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں الحمد سے والناس تک جا بجا جہاں اپنی اطاعت اور اوبیڈینس کا اہل ایمان کو بتایا، وہاں اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا مختلف مقامات پر اپنے حبیب، اپنے نبی اور رسول کی اطاعت اور اوبیڈینس کا بھی اہل ایمان کو بتایا اور حکم دیا۔ اور دنیا کے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، دو طرح کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ نمبر ایک وہ لوگ جو کامیاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نمبر دو وہ لوگ جو ناکام ہے، نامراد ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ پاک نے یہ بیان کیا کہ کون لوگ اس دنیا میں کامیاب ہیں اور بامراد ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور بامراد ہوں گے، اور کون لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی ناکام ہے، نامراد ہے، اور کل بروز قیامت بھی آخرت میں بھی وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اطاعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، اور اس کی یہ کامیابی عظیم کامیابی ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے نافرمانی کی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، جس نے نہ اللہ کی اطاعت کی
نہ اس کے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق وہ گمراہ ہوا، اور یہ گمراہی اسے اللہ کی بارگاہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور لے جانے والی ہے۔ یہ وہ گمراہی ہے جس کے سبب سے گمراہ شخص، نافرمان شخص، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہ ماننے والا شخص اللہ کی بارگاہ سے اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے اور اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اس کے واپس لوٹنے کے اور پلٹنے کے سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلاۃ کی اور درود کی عملی شکل ہے اور عملی صورت ہے۔ انسان مومن کو چاہیے کہ اس کی زبان پر درود و سلام ہو، درود و سلام کے الفاظ و کلمات ہوں، اور اس کی پوری زندگی سنت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور، آباد، منور اور روشن ہو۔ محض زبان سے صلاۃ و سلام پڑھ لینا اور عملی زندگی، پریکٹیکل لائف میں حضور علیہ السلام کی سنتوں سے، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات سے دور ہونا، یہ آپ کی نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ جہاں ہم زبانی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، تو وہاں ہمیں عملی اور محسوس شکل میں بھی صلاۃ و درود کا اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت بارگاہ مصطفیٰ، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ محبوب ان لوگوں سے کہہ دو، ان کو بتا دو کہ اگر تم لوگ میری اتباع کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو میری اتباع کرو، میرے احکامات کو مانو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم کو چاہے گا، اپنا محبوب بنا لے گا، اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، تمہاری لغزشوں کو، نافرمانیوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کا پہلا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی متبع رسول حضور علیہ السلام کی سنتوں کو فالو کرنے والے شخص کو اپنا محبوب اور اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بناتا ہے تو پھر اس کے گناہ معاف کر کے، اس کے گناہ مٹا کر
اسے گناہوں سے پاک و صاف بنا دیتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی مغفرت و بخشش کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے اور اپنی نعمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف میں اسلام کی تعلیمات، اسلام کے احکام، حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل سے کوسوں دور ہو گئے۔ ہم نے آج یہ جان لیا اور یہ نیا کانسیپٹ کریٹ کیا کہ شاید دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے، شاید دنیا کے اور دنیا پہ چلنے کے اصول الگ ہیں اور آخرت کے، اسلام کے اصول الگ ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے اور یہ حال ہے ہمارا کہ مسجد میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر کسی شادی میں ہو اور شادی کی تقریب میں ہو تو پھر ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ مسجد میں لگتا ہے کہ ہم وقت کے سب سے بڑے متقی پرہیزگار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و تعلیمات کے سب سے زیادہ پابند ہیں، لیکن جب شادی ہو یا شادی کی تقریبات ہو تو اس سے پھر ہمارے اس خیال کی کلیت نفی ہوتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں، ہمارے عشق کے دعوے فقط زبان تک ہے، محبت کے دعوے فقط زبان تک ہے، ہماری عملی زندگی محبت کے رنگ سے خالی ہے، عشق کے نور سے خالی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام فقط نام ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا، بس یہی اسلام ہے۔ نہ اسلام شادی میں ہے، نہ اسلام خوشی میں ہے، نہ اسلام غم اور سوگ میں ہے۔ اچھے اچھے مذہبی لوگ اور مذہبی تصورات و خیالات کے حامل بھی آج اپنی شادیوں کی تقریبات میں اور خوشیوں کی تقریبات میں اسلام سے کوسوں دور ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں کانٹراڈکشن ہے، تضاد ہے۔ ہم نے اپنے خیال سے اور اپنے تصور سے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کو بالکل دین سے الگ کر دیا اور اسلام کی تعلیمات سے الگ کر دیا اور اسلام کو محدود کر دیا فقط نماز، روزے، حج، زکوٰۃ و خیرات تک۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام مکمل کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام میں جہاں نماز کی ہدایات اور تعلیمات ہیں، جہاں روزے کی ہے، جہاں زکوٰۃ کی ہے، جہاں حج کی ہے، صدقات و خیرات کی ہے، تو وہاں اسلام میں نکاح کی بھی ہے، شادی کی بھی ہے، غم کی بھی ہے، سوگ کی بھی ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اسلام کی 50% اصولوں کو اور تعلیمات کو لے لیا اور 50% کو چھوڑ دیا؟ تمہارا رنگ جب تک مسجد و بازار میں یکساں نہ ہو، تمہارا رنگ
جب تک شادی خوشی اور مسجد کا رنگ یکساں نہ ہو اس وقت تک تم اللہ گواہ ہے کبھی بھی کامل مومن نہ بن سکو گے۔ شراب عام ہو گئی مسلمانوں میں، یہ کلمیہ ہے۔ جوا عام ہو گیا، حسد کی بیماری عروج پر ہے، جادو اور بلیک میجک اس کا بہت زور ہے مسلمانوں میں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ میں آج آپ کو خاص یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل، یہ بھی حضور علیہ السلام پہ درود و صلات پڑھنا ہے۔ سنتوں پہ عمل یہ بھی صلات کی اور درود کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم درود و سلام کی اس عملی اور محسوس شکل و صورت سے الگ ہو گئے؟ مجھے کل ایک سوال بھیجا گیا، کسی سائل نے پوچھا کہ اس نے کسی شخص پہ جادو کیا، بلیک میجک، اور جس پہ اس نے جادو کیا اس پہ اس کا ایفیکٹ بھی ہوا، اثر بھی ہوا، اور اس بیچارے کا برا حال ہو گیا۔ سائل نے پوچھا کہ اب میں اپنے گناہ پہ نادم ہو گیا ہوں، گناہ پر نادم ہو گیا ہوں، مجھے اپنے گناہ کا احساس ہوا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میں نے بلا وجہ کسی انسان کو تکلیف دی ہے۔ تکلیف میں مومن اور غیر مومن سب شامل ہیں۔ اسلام ہر انسان کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ اس نے لکھا کہ اب میں چاہتا ہوں توبہ کروں، اس کا مجھے طریقہ بتا دیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا؟ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں نے اس کو مبارکباد دی، میں نے کہا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو گناہ کا احساس ہوا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ بھی ہوتا ہے لیکن گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بھی ایک گناہ ہے۔ ہم حسد کرتے ہیں، جلیسی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جلیسی اور حسد بھی ایک گناہ ہے۔ تو میں نے اس کو مبارکباد دی کہ آپ خوش نصیب ہے کہ آپ سے اتنا بڑا گناہ ہوا، اور یہ جادو گناہ کبیرہ ہے، میجر سن گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بھی کرتا ہے یا کرواتا ہے اس کا انجام اور ڈیسٹینیشن ایسا ہوگا کہ پھر دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور کوئی معالج اس کو اس سے نہ نکال سکے گا۔ اوروں کو تکلیف دینے والا اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کہ شاید پھر اس تکلیف کا کوئی حل نہ ہو، اس کا کوئی علاج نہ ہو، کوئی علاج نہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ جب کریں تو ہمیں احساس ہو، ہم فیل کریں اس کو کہ یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے، یہ کام ناجائز ہے، غلط ہے۔ ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ گناہ بھی کوئی گناہ ہے، بلکہ اگر کوئی یہ بتا دے کہ یہ گناہ ہے تو سب سے بڑا گناہ اس کا ہے جس نے گناہ کو گناہ کہہ دیا، غلط کام کو غلط کام کہہ دیا۔ اس لیے ہمیں اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا ہوگا، اپنے معاشرے کو بدلنا ہوگا، اپنے کانسیپشن کو، اپنے تصور کو، اپنے پرسیپشن و ادراک و شعور کو بدلنا ہوگا۔ میں خاص جو بات آج بتانا چاہ رہا تھا وہ یہی بات، پیغام یہ ہے کہ تمہاری زندگی
کہ ہر شعبے پر سنت کا رنگ حاوی ہونا چاہیے. لباس میں سنت، جسم میں سنت، سونے میں سنت، اٹھنے میں سنت، نماز میں سنت، وضو میں سنت، روزوں میں سنت، حج میں سنت، زکوٰۃ میں سنت، کسی سے ملنا ہو سنت، آپ کو جاب پہ جانا ہو، کام پہ جانا ہو، اس میں بھی سنت، کوئی مر جائے سوگ منانا ہو اس میں بھی سنت، شادی آپ کے یہاں ہو رہی ہو، خوشی ہو رہی ہو اس میں بھی سنت، زندگی میں بھی سنت. پھر جب زندگی کے بعد رخصت ہوئے، زندگی اب سنت صرف زندگی تک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں سنت کے پابند ہیں، نہیں. مرنے کے بعد بھی جب جسم سے روح نکل جائے، جب آپ کو غسل دیا جائے، اس وقت بھی آپ سنت کے پابند ہیں. کفن سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تدفین، جنازہ، یہ سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو سنت جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے ابتدا ہوتی ہے. کان میں اذان دینا سنت ہے. کیا؟ کان میں اذان دینا سنت ہے. ابتدا وہاں سے ہو گئی، اور تادم وصال، تادم موت، ہر وقت سنت آپ کے پاس ہونی چاہیے. سنت روح ہے آپ کی، آپ کے مصطفی جسم کی روح سنت ہے. اس لیے بطور خاص میں اس میسج کو پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح درود و سلام کے الفاظ ہیں، جیسے آپ نماز جمعہ کے بعد سلام پڑھتے ہیں، نماز میں صلات پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، وہ الفاظ ہیں، کلمات ہیں، لیکن آپ سنت کو فالو کریں، حضور السلام کی سنت کو اپنائیں. یہ بھی صلات و درود کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے سنت سیکھنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا صلاة سنة رسول الله